رحمت، ارے او رحمت، پریسا کو کہیں دیکھا ہے تم نے؟ صبح سے نہیں مل رہی، جانے کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ بی جان صبح سے پریسا کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں ملی۔ اب تو شام ہونے کو آئی تھی اور بی جان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ بی جان آپ فکر نہ کرے، میں دیکھتی ہوں۔ رحمت بوا کہتی پورے بنگلے میں ڈھونڈ آئی لیکن وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ بی جان وہ تو کہیں نہیں ہے۔ رحمت بوا گھبرائی، ان کی طرف آئی۔ یا اللہ خیر، کہاں گئی میری بچی؟ اس کے ماں باپ بھی گھر پر نہیں ہیں، انہیں بھی تنگ نہیں کر سکتی میں۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی، اب اکیلی بوڑھی عورت کیا ہی کرتی۔ تم حدید کو کال کرو۔ رحمت بوا سر ہلاتی ان کے بڑے پوتے کا نمبر ملانے لگی۔ بیل جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ آخر دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ حدید بیٹا تم آ جاؤ، پریسا نہیں مل رہی ہے، صبح سے غائب ہے۔ بی جان نے روتے ہوئے حدید خان زادہ کو کہا تو وہ غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ کہاں گئی ہے پاگل لڑکی؟ اوپر سے اپنے اسے بچہ بنایا ہوا ہے، جب دیکھو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں سب۔ بڑی ہو گئی ہے، اسے بڑے ہونے دیں، 16 سال کی ہے، اس 17 سال کی ہو رہی ہے۔ حدید کے سخت لہجہ پر بی جان نے لب بھیج لیے۔ بیٹا یہ وقت اسے ڈھونڈنے کا ہے، معصوم بچی ہے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، جلدی جلدی سے آؤ۔ بی جان کے رونے میں روانی آتی جا رہی تھی۔ آپ رونا بند کریں، میں آتا ہوں۔ بی جان کی کال پر وہ اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا۔ پریسا اس کی کم عمر منکوہا تھی اور حدید اکثر اس کی بچکانہ حرکتوں سے تنگ آ کر اسے ڈانٹ دیتا تھا۔ اپنی گارڈز کے ہمراہ سارا دن اسے ڈھونڈنے کے بعد بھی جب وہ نہ ملی تو مجبوراً اسے پولیس میں رپورٹ درج کروانی پڑی۔ وہ رات کو 2 بجے تک تھک ہار کر گھر لوٹا تو دیواریں کاٹ کھانے کو دوڑی۔ وہ جس کی موجودگی سے بھاگتا تھا آج اس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ پیشانی مسلتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ لگتا ہے سارا دن اے سی چلتا رہا، کسی نے بند نہیں کیا۔ دل میں سوچتا وہ بیک سائڈ پر رکھتا واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد بس ایک ہی کام کرنا چاہتا تھا، سونا چاہتا تھا۔ ابھی وہ بیڈ پر لیٹا ہی تھا جب خراٹوں کی آواز سن کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کمبل ہٹا کر دیکھا تو جیسے وجود پر ساکت طاری ہوا تھا۔ اس کی سخت آواز سن کر وہ ہڑبڑا اٹھی تھی۔ تم؟ وہ غصے سے دھاڑا تو پریسا نے آنکھیں ملتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے یہاں چھپ گئی تھی اور پھر نیند آ گئی۔ انگلیاں مڑ اڑتی وہ معصومیت سے بول رہی تھی۔ تمہیں کچھ عقل ہے؟ بی جان کتنی پریشان تھی تمہاری وجہ سے، میں پولیس پہ رپورٹ درج کر آیا ہوں، اب کیا بولوں؟ رہنے دے، میری بیوقوف بیگم مل گئی ہے۔ اس کے ماتھے پر 2 انگلیاں مارتے وہ حد سے زیادہ غصے میں دکھ رہا تھا۔ تو کیا مجھے سچ میں غائب ہونا پڑے گا تاکہ پولیس مجھے ڈھونڈ سکے؟ تھوڑی پر ہاتھ رکھتی وہ پرسوچ انداز سے بولی۔ حدید کا دل کیا کہ اسے غائب ہی کر دے تو بہتر ہے۔ جاؤ اپنے کمرے میں، میرا دماغ نہ کھاؤ۔ گھور کر اسے دیکھتا بیڈ سے اٹھا۔ رہنے دینا، دیکھے کمرہ کتنا ٹھنڈا ہے۔ معصومیت سے بولتی وہ منہ بنا گئی۔ ایک اس کی سرخ آنکھیں دیکھتی وہ ڈر کے مارے کمرے سے بھاگی۔ ہاں دے، سب یہی بچی تھی میرے لیے پوری دنیا میں، جھنجھلا کر کہتا وہ تکیہ منہ پر رکھ گیا تھا۔ حد ہوتی ہے، ایسے کون کمرے سے نکالتا ہے؟ بڑبڑاتی ہوئی وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ بی جان آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ سوئی نہیں؟ بی جان جو بے چینی کی وجہ سے سو نہیں پا رہی تھی پریسا کی آواز پر حیرت سے مڑی۔ میری بچی تم کہاں تھی؟ وہ بھاگتی ہوئی بی جان کے سینے سے لگ گئی۔ کہاں تھی تم؟ پتہ ہے کتنا پریشان ہو گئی تھی میں۔ حدید پریشان ہو گیا تھا، شام سے دوڑ رہا تھا تمہیں ڈھونڈنے کے لیے، اور تم ہو کے اوپر سے آ رہی ہو؟ خفگی سے کہتے بی جان نے اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ میں تو کہیں نہیں گئی تھی، میں تو یہیں تھی، حدید کے کمرے میں۔ بی جان نے سر پکڑ لیا۔ حدید صحیح کہتا ہے، ہم نے اسے بلا وجہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اسے گھورتے بی جان کمرے میں گئی تھی۔ آئندہ ایسا کھیلنا، صبح سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سے زبان دانتوں تلے دبائی۔ اب نہیں کروں گی پکا۔ آنکھیں ٹپ ٹپاتی وہ جس قدر معصومیت سے بولی بی جان کو اس پر بہت پیار آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ دیکھو تو ایک ہی دن میں منہ نکل آیا ہے۔ گالوں پر نرمی سے ہاتھ پھرتی وہ پیار سے بولی اور اٹھ کر کچن میں گئی۔ اس کے لیے کھانا لائی، ساتھ اسے کھانا بھی کھلانے بھی لگی۔
سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے سوائے حدید کے۔ پریسا کے اور حدید کے ماں باپ فجر کو ہی لوٹے تھے۔ انہوں نے سوچا ناشتہ کر کے پھر آرام کریں گے۔ ماما آپ کو مزہ آیا؟ پریسا نے سینڈوچ کھاتے تجسس سے پوچھا۔ وہ اپنے پیپرز کی وجہ سے نہیں چل سکی تھی۔ بہت زیادہ، سب تمہارا پوچھ رہے تھے۔ نرمی سے جواب دیتی وہ اسے جوس پلانے لگی۔ کیا فائدہ تھا یاد کرنے کا؟ اگر ایسا ہی تھا تو میرے پیپرز کے بعد شادی رکھ لیتے۔ منہ بسوڑتی وہ ناک منہ چڑھا گئی۔ کوئی بات نہیں، دل برا مت کرو، ہم پھر کبھی گھومنے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے گال تھپتھپاتے وہ مسکرا کر بولی تو وہ سر اسبات میں ہلاتی ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ السلام علیکم۔ اپنے ماں باپ سے ملتے وہ چچا چچی کی طرف آیا۔ اس کی نظر جلدی جلدی ناشتہ کرتی پریسا پر پڑی جو اب کرسی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ رکو، ادھر آؤ۔ حدید کی سخت آواز پر پریسا حلق تر کرتی مڑی اور حدید سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی بیٹی کی حرکتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، جب دیکھو اسے نئی شرارت سوچتی رہتی ہے۔ کل کی ہی مثال لے لیں۔ پریسا کو غصے سے دیکھتے وہ ساری بات گھر والوں کو بتاتا چلا گیا۔ پری یہ کیا حرکت ہے؟ تم کیوں تنگ کرتی ہو سب کو؟ کب بڑی ہوگی تم؟ اس کی ماں نے سخت نظروں سے دیکھتے استحصال کیا۔ وہ ہونٹ لٹکاتی باپ کی طرف آئی۔ آپ بیچ میں نہیں آئیں گی، اس کی طبیعت میں صاف کرتی ہوں۔ اپنے شوہر کو غصے سے کہتی ہوئی پریسا کا بازو پکڑنے لگی جو بے دک کر باغ کے پیچھے چھپ گئی۔ ماما میں نے قسم سے کچھ نہیں کیا، انہیں تو میری ہر بات بری ہی لگتی ہے۔ منہ پھلاتی وہ آہستہ سے بولی۔ اچھا یہ جھوٹ ہے اور تم سچ بول رہی ہو؟ تو اس کے کمرے میں کیا کری تھی تم؟ مجھے پاگل مت بناؤ پری، میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہیں۔ ان کی ڈانٹ پر پریسا روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگی۔ کیا کرتی ہو چھوٹی بچی ہے یہ، اگر شرارت کر ہی لی تو کیا ہو گیا؟ بیجا نے سختی سے اپنی بہو کو ڈانٹا اور پری کے کمرے میں چلی گئی۔ میں کسی سے بات کروں گی ہی نہیں، جانے کیا سمجھتا ہے سب خود کو۔ اپنی جھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں سے آنسو پوچھتی وہ ٹیڈی بیئر لیے صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ پری بیٹا دروازہ کھولو۔ بیجا نے فکر مندی سے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس منہ پھلاتے دروازے کو گھورنے لگی۔ بیجان تھک ہار کر چلی گئی۔ آپ کو تو میں مزہ چکاؤں گی، میرا پہلا دن کیسے گزرے گا آپ کو تنگ کریے بغیر۔ رونے کے بعد پھر اسی روپ میں آ چکی تھی محترمہ پریسا۔ نہ زیادہ اس کے دوست تھے، نہ ہی زیادہ باہر جاتی تھی۔ وہ گھر پہ سب سے چھوٹی تھی اور اسی وجہ سے گھر کے لوگوں نے اسے بچہ بنایا ہوا تھا، لیکن اب اس کی شرارتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے پینٹ نکالے۔ اب ان میں سے کون سا کلر نکالوں؟ تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں چمکی۔ یس، مائی فیوریٹ پرپل کلر۔ ڈبی لیتی وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ دوپہر کا وقت تھا، اس وقت تقریباً سب سو رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی چھپتے چھپاتے حدید کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، مطلب حدید گھر پر نہیں ہے۔ بڑبڑاتی وہ کمرے میں داخل ہوئی، چاروں طرف دیکھا، پھر چہکتی اس کی الماری سے وائٹ شرٹ نکالی جو وہ اکثر پہنتا تھا، شاید اسے پسند تھی۔ اب آئے گا مزہ۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی مسکراہٹ دبا کر بولی اور دبے پاؤں ایسے ہی چلتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ارے پریسا بیوی آپ اٹھ گئی، آ جاؤ میں کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ رحمت بوا اسے دیکھتی بولی تو پریسا نے آنکھیں ٹپٹپائی اور معصومی انہیں دیکھا اور چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ مزے سے ناشتہ کرتی وہ اپنے پیر ہلا رہی تھی۔ حدید لاؤنج میں داخل ہوا، نظریں پری پر پڑی تو اس کی طرف آیا۔ پری ڈرتی دوسری طرف بھاگی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ اب اتنا بھی برا نہیں ہوں میں، تمہیں تب ڈانٹتا ہوں جب تم کوئی غلطی کرتی ہو۔ اس کے قریب جا کر اپنے ساتھ بٹھاتے نرمی سے سمجھانے لگا۔ ٹھیک ہے لیکن یہ کیا ہے؟ اس بات میں سر ہلاتی وہ ٹیبل پر رکھی شاپر کو دیکھنے لگی۔ ہاں وہ تمہاری فیوریٹ آئس کریم لایا تھا۔ اس کے گال کھینچتے پیار سے بولا تو وہ اچھلی تھی۔ مجھے پتا تھا آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے گال چومتی وہ آئس کریم لیے کمرے میں بھاگ گئی جبکہ حدید پیچھے ساکت سا بیٹھا رہا۔ دل اس کی معصوم حرکت پر بے ساختہ دھڑکا تھا۔ آپ کے لیے کھانا لگاؤں چھوٹے صاحب؟ رحمت بوا نے برتن سمیٹ کر پوچھا۔ نہیں رہنے دے، مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے، کہتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ حدید آج شہر واپس جا رہا تھا، اسی سلسلے میں وہ تیار ہو رہا تھا۔ فریش ہو کر وہ وہی شرٹ پہن آیا جو پری نے خراب کی تھی۔ پہلے تو اسے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو بے ساختہ چیخا، اور چیخ میں بس ایک ہی پکار تھی، پریسا! لاؤنج میں ڈرائنگ کرتی پری کے ہاتھ تھمے تھے۔ ہائے ہائے کیا ہوا؟ پری تم نے کچھ کیا ہے؟ حدید کی چیخ سنتے سب پریشان ہوئے تھے۔ بی جان سخت تیور لیے اس کی طرف مڑی۔
نہیں تو بیجان، میں تو یہیں بیٹھی ہوں آپ کے سامنے، دیکھیے ڈرائنگ کر رہی ہوں۔ ہر شرارت بھلا میں کرتی ہوں کیا؟ حدید جلدی جلدی سیڑھیاں اترتا پریسا کی طرف بڑھا، جو اب آنکھوں میں خوف لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے پریسا، کب ختم کرو گی یہ حرکتیں؟ اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتا غصے سے غرایا تو وہ سہمتی روحان سی ہوئی تھی۔ میں تو بس مذاق کری تھی، لائے میں بتاتی ہوں کیسے اترتا ہے، دکان والے بھائی نے کہا تھا تیل سے اتر جاتا ہے۔ سب کے چہروں پر اس وقت نو لفٹ کا بورڈ دیکھ کر وہ روحان سی ہوتی منمنائی۔ بہت زیادہ حد کر دی تم نے آج پری، یہ کون سا مذاق ہے جو کسی کو پریشان کر کے کیا جاتا ہے؟ اس کی ماں نے سخت نظروں سے دیکھ کر غصے سے کہا۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ آپ اسے میرے ساتھ شہر آنے دیں، کچھ دنوں میں اسے صحیح کر دوں گا۔ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ کبھی بڑی نہیں ہو سکتی۔ سب کو اس کی بات صحیح لگی اور آخر سب نے یہی فیصلہ کیا کہ پریسا کو شہر بھیجا جائے، وہ بھی حدید کے ساتھ۔ نکاح ان کا ہو چکا تھا تو انہیں کیا مسئلہ ہوتا تھا۔ جاؤ پریسا پیکنگ کرو، اس کے باپ نے سخت نظروں سے دیکھتے حکم دیا۔ ایک ابو جو واحد سہارا تھے، انہوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ دل میں سوچتی ہوئی پیر پڑکتی کمرے میں بند ہو گئی اور چلا کر بولی، میں نہیں جاؤں گی حدید کے ساتھ، نہ میں جاؤں گی نہ ہی یہ دروازہ کھلے گا۔ منہ چڑھاتی ہوئے سکون سے بیٹھ گئی۔ باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، شاید چابی سے دروازہ کھولا جا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا ماتھا پیٹا اور جلدی جلدی الماری کی طرف بھاگی۔ کر رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں نا، غصہ نہ ہو۔ دروازہ کھلنے پر وہ گھبراتی اپنے کپڑے بیڈ پر رکھنے لگی۔ اس کی ماں نے مسکراہٹ دبائی۔ ہٹو، میں پیکنگ کر دیتی ہوں، سنجیدگی سے کہتی پریسا کی آنکھیں نم کر گئیں۔ میں آپ کے بنا کیسے رہوں گی ماما؟ آنکھیں بھیگی تھی، وہ کبھی گھر سے اتنے دنوں کے لیے گئی نہیں تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم روز بات کریں گے اور وہاں کوئی شرارت نہیں۔ سختی سے اسے تنبیہ کرتی بیگ بند کرنے لگی۔ مجھے نہیں جانا، حدید بات بات پر ڈانٹیں گے، ایک شرٹ ہی تو تھی، بابا انہیں لے دیں گے۔ معصوم سی صورت بنائے وہ خفگی سے بولی، پری بس کرو اور جاؤ کپڑے چینج کرو اور چادر اچھے سے اوڑھ لینا۔ سختی سے کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ 10 منٹ بعد وہ منہ پھلاتی کمرے سے نکلی۔ اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور حدید کو تنگ نہ کرنا، صحیح ہے نا؟ سب اسے بار بار بس یہی کہہ رہے تھے، جس پر اس کا اچھا خاصا منہ بن گیا تھا۔ ہاں ہاں کر لوں گی میں، شریفوں کی طرح سر جھکاتی وہ معصومیت سے بولی۔ بیٹا اس پر نظر رکھنا اور کسی اچھے سے کالج میں داخلہ کروا دینا۔ حدید نے ایک نظر پریسا کو دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ سب سے ملتا پریسا کو لیے شہر کی طرف بڑھا۔ اچھا سنیں تو، اچھے سے گانے تو چلا دیں، قسم سے آپ مجھے کبھی بوڑھی روح لگتے ہیں۔ چادر منہ سے ہٹاتے وہ برا سا منہ بنا کر بولی، چپ کر کے بیٹھی رہو ورنہ میں نے گاڑی سے باہر پھینک دینا ہے۔ مصنوعی گھورو سے اسے دیکھتے حدید نے رخ واپس سامنے کی طرف کیا۔ بہت ہی بے مروت ہیں آپ، بندہ کچھ کھانے کا ہی پوچھ لیتا ہے، مجھے اتنی بھوک لگی تھی۔ پری جان پوچھ کر اونچا اونچا بڑبڑائی۔ حدید نے سر نفی میں ہلایا۔ اب ہر دن ایسے ہی گزرنے والا تھا، لیکن ایک طرف سے صحیح بھی تھا کیونکہ اب وہ بور نہیں ہوگا۔ گھر آتے کم از کم اسے دیکھ کر تھکن تو اتر جائے گی نا۔ اس کی حرکتوں کو سوچتے اس کے لب مسکرائے تھے۔ اکیلے اکیلے مت مسکرائے، مجھے بتائے، میں بھی ہنسنا چاہتی ہوں، کب سے بور ہو گئی ہوں۔ پرجوش انداز میں کہتی وہ ہاتھ گال پر رکھ گئی۔ پیچھے کھانا پڑا ہے، اور ہاں گاڑی میں کچرا مت کرنا، اس شاپر میں ہی سب رکھ لینا۔ اسے سمجھانے لگا تو وہ سمجھتی سر اسبات میں ہلا گئی۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ کھانا منہ میں ہونے کی وجہ سے ٹھیک سے بولا نہ گیا۔ حدید کا دل کیا قہ قہ لگا کر ہنس دے۔ منہ بند رکھو اور خاموشی سے کھاؤ۔ پری کو لگا وہ پاگل ہو گیا ہے، لگتا ہے آپ کو میرے ساتھ آنے پر صدمہ لگ گیا ہے، کیونکہ منہ بند کر کے کھانے سے تو ہم رہے۔ کھانے سے بھرپور انصاف کرتی وہ اس کی بات پر ناک منہ چڑھا گئی تھی۔ حدید نے گہری سانس لی۔ بہت حاضر دماغ تھی یہ لڑکی، اس سے بات کرنا مطلب اپنے آپ کو بلا وجہ ذلیل کروانا۔ وہ چپ ہو کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اس بیچ پریسا کھانا کھاتی مزے سے سو گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ لوگ شہر والے گھر میں پہنچ گئے۔ اف، یہ لڑکی لگتا ہے ایسے ہی اب تنگ کرے گی۔ سو گئی۔ سر نفی میں ہلاتا وہ اسے اٹھانے لگا جو منہ بسوڑتی پھر سے سو گئی تھی۔ لگتا ہے مجھے ہی اٹھانا پڑے گا۔ خود سے بڑبڑاتا وہ اسے بازو میں لیے گھر میں داخل ہوا۔ آپا کمرہ صاف ہے؟ صنم سر اس بات میں ہلایا۔ وہ پہلے پریسا کے کمرے میں آ گیا اور اسے لٹا کر کمبل اڑا کر پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سفر میں وہ بہت تھک چکا تھا، اب بس سونا چاہتا تھا۔ پریسا نے تو اٹھتے ہی پورے گھر کو دیکھا۔ اسے وہ گھر بہت پسند آیا، خاص کر گارڈن اور پیچھے والا حصہ، وہاں پر بھی طرح طرح کے پھول تھے۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی، بلا وجہ ہی اداس ہو رہی تھی۔ سب اتنا اچھا تھا، اتنا پیارا تھا، دل کیا یہیں رہ جائے۔
آپ بالکل رحمت بوا جیسی ہیں. کیا وہ آپ کی بہن ہے؟ لاؤنج میں داخل ہوتی وہ صنم کو دیکھ کر بولی جو ناشتہ لگا رہی تھی. بہن نہیں، میری مما ہے وہ. وہ ہنستی ہوئی پریسا کو دیکھنے لگی جو چھوٹی سی پیاری سی لڑکی تھی. اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خوبصورت ہے. اس کی سبز آنکھیں جن میں شرارت ناچ رہی تھی اسے مزید پیارا بنا رہی تھی. جانے کیوں اس کے گھر والے اس سے تنگ تھے، وہ اتنی اچھی تو تھی. اور بقول اس کی کہ اگر بچے شرارت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ واہ، پھر تو آپ ان کی طرح بہت پیاری ہیں اور پیار سے بات بھی کرتی ہوں گی اور مزے مزے کے کھانے بھی بنائیں گی. مجھے سینڈوچ بہت زیادہ پسند ہے، بنا دینا. کچن میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی وہ اپنی سریلی آواز میں بولی. کیوں نہیں، ضرور بناؤں گی. ماما مجھے سب بتا چکی ہیں. تم بس فریش ہو جاؤ اور جا کر حدید لالا کو اٹھاؤ، اوکے؟ پریسا کا منہ بنا تھا حدید کے نام پر. اوکے. اتنا کہتی وہ بھاگتی ہوئی پہلے حدید کے کمرے میں گئی. اٹھیں، صنم آبا نے کہا ہی ناشتہ کر لیں. اس کا بازو جھنجھوڑتے وہ اونچا اونچا بولی. حدید نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور بگڑے تاثرات لیے نیند سے اٹھا. ذرا لحاظ نہیں ہے تم میں پری، ایسے اٹھاتے نیند سے؟ نیند سے اچانک اٹھنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں جو پریسا کو گھور رہی تھیں. سوری، آپ بس جلدی سے آ جائیں، کہتی وہ جلدی سے باہر بھاگی. یہ تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے، ابھی تو میں نے کوئی شرارت بھی نہیں کی. بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی. 4 کپڑے پہلے سے ہی نکلے ہوئے تھے. وہ اچھلتی کمرے لیے واش روم میں گھس گئی. تیار ہو کر بال بناتی ڈائننگ ٹیبل پر آئی. دیکھ نہیں آئے نا ابھی تک حدید؟ ان میں بوڑھی روح کے ساتھ ساتھ عورتوں والی روح بھی ہے، گھنٹوں تیار ہوتے رہتے ہیں. منہ پھلا کر کہتی وہ صنم آپا کو مسکرانے پر مجبور کر گئی. ایسے نہیں کہتے، شوہر ہے نا وہ تمہارا. آپا نے نرمی سے سمجھایا. تو وہ جو مجھے جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں، اس کا کیا؟ برا منہ بناتی وہ انہیں دیکھنے لگی. تم تو ابھی بچی ہو نا، پھر تم اچھا بولو. دیکھنا وہ بھی اچھا ہی بولیں گے. لو آ گئے، سلام کرنا. پیار سے سمجھاتے ہوئے کچن میں چلی گئی. السلام علیکم، گڈ مارننگ، مسکرا کر کہتی وہ حدید کو حیران کر گئی. وعلیکم السلام، گڈ مارننگ. کیا بات ہے، آج اتنی خوش نظر آ رہی ہو؟ صنم آپا نے مسکراہٹ دبائی. کیوں، ویسے کیا میں خوش نہیں ہوتی کیا؟ وہ منہ کو سوڑتے کہنے لگی، لیکن صنم آپا کے اشارے پر مسکراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اتنا تیار، آج تیار ہے نا، کالج چلیں گی تمہارے ایڈمیشن کے لیے؟ اس کی آنکھیں چمکی تھی. میں تو تیار ہوں کب کی. وہ پرجوش انداز میں بولی. ناشتہ کرو تو چلتے ہیں. نرمی سے کہتا وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا. پریسا نے جلدی ناشتہ کیا اور اس کا انتظار کرنے لگی. کچھ دیر بعد وہ ایک بڑے سے کالج کے باہر کھڑے تھے. پری، اندر کوئی بھی شرارت نہیں کرنا، سمجھ آ رہی نا؟ حدید نے سختی سے کہا. تو وہ سر اس بات میں ہلاتی اس کا ہاتھ پکڑے پرنسپل کے آفس میں داخل ہوئی. اس کے ہاتھ پکڑنے پر حدید نے ٹہر کر اسے دیکھا تھا جو صحیح اندر چلنے کا اشارہ کر رہی تھی. وہ اپنی حالت پر بے ساختہ مسکرایا تھا. ان کے اندر جانے کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوا تھا، پھر اسے ایڈمیشن بھی مل گیا. آئس کریم کھانی ہے؟ نرم نگاہوں سے اسے تکتے پیار سے استفسار کیا. ہاں. اس نے زور و شور سے سر اس بات میں ہلایا. آنکھیں چمک اٹھی تھی. حدید کو یہ منظر بہت ہی دلکش لگا. وہ مسرور سا ہوتا ڈرائیونگ کرنے لگا. گاڑی کیفے کے سامنے رکی تو پریسا بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی. وہ چاکلیٹ آئس کریم آرڈر دیتے ہوئے پریسا کی طرف متوجہ ہوا جو منہ بنا کر اسے دیکھ رہی تھی. کیا ہوا، منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ نہ سمجھی سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا. اکیلے آئس کریم کون کھاتا ہے؟ اس کی بات سمجھتا اپنے لیے بھی آئس کریم آرڈر کر گیا. دیکھیں باہر کتنا اچھا موسم ہے، یہاں ہر وقت ایسا رہتا ہے موسم. وہ لوگ اسلام آباد میں تھے اور اسلام آباد کی خوبصورتی سب کو اپنا دیوانہ بنا دیتی تھی. اس کا موسم اچانک سے اتنا پیارا ہو جاتا تھا، ٹھنڈی ہوائیں، بارش تو کبھی گرمی. ہاں پیارا تو ہے. تمہیں یہ شہر پسند آیا؟ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے وہ مدھم لہجے میں پوچھنے لگا. بہت زیادہ پیارا ہے، ہم یہیں رہیں گے، سب کو یہیں رہنا چاہیے، یہ بہت پیارا ہے. گلاس وال سے نظریں آتے موسم اور صاف ستھری سڑکیں دیکھ کر فریسا تو اس شہر کی دیوانی ہو رہی تھی. ہر کسی کے پاس تم جیسا دل بھی تو ہونا چاہیے نا. حدید نے اس کے پھولے گالوں کو چھوتے بے حد نرمی سے کہا. کیوں، کیا سب کا دل الگ ہوتا ہے؟ لیکن مس نے پڑھایا تھا کہ سب کا دل ایک جیسا ہوتا ہے، درد بھی سب کو ایک جیسا ہوتا ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں، وہ جلدی ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو نیچر کے قریب رہنا چاہیے اور ایسے لوگوں کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے. اس وقت پریسا وہ شرارتی پریسا نہیں لگ رہی تھی جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کر کے لوگوں کو تنگ کرتی تھی. اس وقت وہ بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی.
اس کی بات بالکل صحیح تھی، وہ اچھی تھی، بس اس کی بچکانہ طبیعت اسے ایسی حرکتیں کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کل ہم مارگلا ہلز جائیں گے۔ حدید نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے نظریں باہر کی طرف موڑی، جہاں ابھی ہلکی سی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ حدید، بارش؟ پریشا بچوں کی طرح اس کا بازو کھینچتی باہر لے گئی۔ اسے بارش بہت پسند تھی، وہ دیوانی تھی اس سب کی۔ آپ کو بارش نہیں پسند؟ بارش میں باہیں پھیلا کر کھڑی پریسا نے اس کی طرف پلٹ کر کہا، بارش تب اچھی لگتی ہے جب اس میں بھیگنے والا ساتھ ہو۔ آسمان کی طرف دیکھتا وہ آہستہ سے بولا، تو میں آپ کے ساتھی ہوں نہ، دیکھیں ہمارا نکاح ہوا ہے، اور جن کا نکاح ہوتا ہے وہ عمر بھر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ اکیلے کیسے ہوئے؟ یہ کہیں نا کہ میں آپ کو پسند نہیں ہوں، باقی بہانے نہ بنائے۔ ناراضگی سے کہتے وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اب اتنی سی بات پر خفا ہوا کرو گی تو پھر میری ساری زندگی تمہیں منانے میں ہی لگ جائے گی۔ مصنوعی گھمبیر لہجے میں جس پر پریسا نے آنکھیں ٹپٹپائی تھیں، تو پھر چلیں بارش میں۔ اس کا ہاتھ تھامتی بارش میں کھڑی ہو گئی۔ آسمان سے ننھے ننھے قطرے گرتے ان کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ دونوں کے چہرے پر ایک الگ ہی احساس تھا۔ ایک کے چہرے پر بارش کی خوشی تھی، جبکہ دوسرے کے چہرے پر اس وجود کے پاس ہونے کا سکون تھا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ گھر آتے ہی پریسا صوفے پر ڈھہ گئی۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، بال بھی نم تھے۔ ثنا آپا نے سر نفی میں جھٹکا، مطلب وہ بارش میں نہا کر آ رہی تھی۔ جاؤ کپڑے چینج کرو، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس کے بال سنوارتی وہ کچن میں چلی گئی تو پتا بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد وہ کپڑے بدلتی نیچے آئی۔ آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ اپنی سبز آنکھیں پھیلاتی وہ رازداری سے بولی۔ کیا ہوا؟ وہ بھی اسی ہی کے انداز سے بولی۔ پہلے یہ بتائیں، آپ میری دوست بنیں گی؟ اس کے الٹا سوال کرنے پر صنم آپا نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں کیوں نہیں؟ وہ مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ تو سنیں، آج نا حدید مجھے خود بخود آئس کریم کھلانے لے گئے، اور تو اور میرے ساتھ بارش میں بھیگے تھے۔ بتاتے ہوئے بہت خوش دکھ رہی تھی۔ تمہیں یہ سب اچھا لگا؟ بریانی کی پلیٹ کے ساتھ کوک رکھتی وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ ہاں بہت اچھا لگا، ویسے وہ ہر وقت غصہ کرتے ہیں، اس بار انہیں غصہ ہی نہیں آیا بلکہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ بتاتے ہوئے آخر میں اس نے رازداری سے کہا۔ صنم آپا نے قہقہ بمشکل ضبط کیا۔ پاگل لڑکی سے پیار بھئی نظر کہتے ہیں، لب دباتی ہوئی شریر لہجے میں بولی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے ٹھوری پر انگلی رکھ کر پوچھا۔ جیسے غصے سے دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں لال ہوتی ہیں نا، ویسے ہی پیار سے دیکھتے وقت آنکھوں کی چمک ہی انوکھی ہوتی ہے۔ اسے ساری بات بتاتی نرمی سے سمجھانے لگی۔ اس نے سمجھنے والے انداز میں سر اس بات میں ہلایا۔ جیسے میں دیکھتی ہوں انہیں، بالکل ویسے ہی۔ منہ میں بریانی کا چمچ ڈالتے مصروف انداز سے بولی۔ ہاں ویسے ہی، چلو اب کھانا پورا کرو۔ وہ بالکل ہی جھلی تھی۔ اچھا سنی نا، کوک پیتے اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب تھا کہ یہ چلتا ہے۔ ہاں چلتا ہے، کیوں نہیں، حدید لالا دیکھتے ہیں۔ برتن سمیٹتی وہ کچن میں چلی گئی۔ تو پھر میں بھی دیکھوں گی۔ وہاں تو کوئی دیکھنے ہی نہیں دیکھتا تھا، جب دیکھو سب کو اپنے سوشل چل رہے ہوتے تھے۔ کبھی بابا کی بورنگ نیوز۔ پٹر پٹر بولتی وہ صوفے پر لیٹ گئی۔ آپا پاپ کارن تو لے آئیں اور آپ بھی آ جائیں، چلا کر کہتی وہ کارٹون چلانے لگی۔ یہ کیا چلائے، یہ تو بچے دیکھتے ہیں۔ پاپ کارن اس کے پکڑاتی وہ عجیب سا منہ بنا کر بولی۔ ارے دیکھے تو بہت مزے کے ہوتے ہیں، دیکھے کیسے کر رہے ہیں، ہاں کہتے ساتھ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ صنم آپا بھی وہیں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کا بھی قہقہہ پریسے کے قہقہوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اوپر اپنے کمرے میں آرام کرتا حدید ان کے ہنسنے پر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ اتنا شور کیوں مچایا ہوا پری، بند کرو ٹی وی اور جاؤ پڑھو جا کر۔ سیڑھیوں پر کھڑا وہ غصے سے بول رہا تھا، جبکہ حدید کی آواز سن کر صنم آپا ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ پریسا تو گھبراتی ٹی وی بند کرتی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ واقعی یہ ظلم ہے بیچارے کے ساتھ، کچھ پل ٹی وی بھی نہیں دیکھنے دیتے، کتنا مزہ آ رہا تھا۔ گہری سانس لیتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ کام سارا ہو چکا تھا، بس کچھ دیر ریسٹ کے بعد رات کا کھانا بنانا تھا۔ آئے بڑے پیار سے دیکھنے والے، غصے سے دیکھتے ہیں غصے سے، انہیں پیار سے دیکھنا ہی نہیں آتا۔ چھوڑو مجھے کیا۔ غصے سے پیر پٹکتی وہ بیڈ پر بیٹھی، نظر سامنے لگی ٹی وی پر گئی۔ ارے یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، یہاں بھی ٹی وی لگا ہے۔ وہ بے ساختہ چلا اٹھی اور ریموٹ اٹھاتی اپنا پسندیدہ کارٹون دیکھنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے نیند آ گئی۔ شام سے رات ہو چکی تھی، صنم آپا کھانا بنا چکی تھی۔ حدید بیٹا کب سے پری کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔
آپا پریسا نظر نہیں آ رہی؟ نظر ادھر ادھر دوڑاتا وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ حدیث لاتا، وہ شاید اپنے کمرے میں، ابھی بلاتی ہوں۔ وہ پریسا کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ٹی وی چل رہا تھا اور پریسا مزے سے سو رہی تھی۔ پری بچے اٹھو، رات کو نہیں سونا کیا؟ اٹھو بیٹا۔ وہ اسے اٹھا رہی تھی لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ آپا آپ بھی حدیث کی طرح کھڑوس ہوتی جا رہی ہیں، سونے ہی نہیں دیتی ہیں۔ وہ بس اوڑھتی وہ کروٹ بدل گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارا پیزا میں حدیث لالا کو دے دیتی ہوں، جان پوچھ کر کہتی جانے لگی تاکہ وہ اٹھ جائے، اور وہ اڑ گئی۔ کیا پیزا؟ نہیں نہیں، حدیث کو مت دے، وہ میرا ہے، میں ہی کھاؤں گی، آپ رکے میں آتی ہوں، کہتی ہوئی واش روم میں بند ہوئی، منہ دھویا اور بال کیچر میں قید کرتے ان کے پیچھے بھاگی۔ السلام علیکم، سلام کرتی وہ مسکرا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، سنجیدگی سے کہتا اس کا بھرپور جائزہ لینے لگا جو گلے میں دوپٹہ ڈالے سادگی میں بھی قہر ڈھا رہی تھی۔ اس نے بے اختیار نظریں پھیری۔ کھانے کے بعد وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ حدیث نے کوئی فلم چلائی ہوئی تھی اور پریسا چائے کے مزے لے رہی تھی۔ اتنی چائے مت پیا کرو، صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ سنجیدہ نظریں اس کے ہاتھ میں موجود کپ پر ڈالے سنجیدگی سے بولا، تو غصہ بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، وہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس کی حاضر دماغی پر حدیث اش کے اٹھا۔ چلاک ہو، باتوں کیسے گھما پھرا کر اپنے فائدے کے لیے بیان کرنا ہی سب جانتی ہو۔ اس کے چلاک بولنے پر پریسا کی آنکھیں پھیلی تھی۔ آپا میں آپ کو چلاک لگتی ہوں؟ اسے گھورتی وہ صنم آپا کی طرف مڑی جو کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ بالکل نہیں، کس نے کہہ دیا؟ اس کے صدمے سے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ کر صنم آپا نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ دیکھیں میں چلاک نہیں ہوں، آپ چلاک ہیں، جان پوچھ کر میری چائے ٹھنڈی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہی نظروں سے اسے دیکھتی وہ چائے پینے لگی جو ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حدیث نے اس کے تاثرات دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ کر دی نا میری چائے ٹھنڈی، آپا میری چائے گرم کر دے، میں گرم کر کے بھی پیوں گی۔ تیز آواز میں بولتی وہ زبان چڑھا گئی۔ بکس کی رسید تمہیں دی تھی، مجھے دو تاکہ بکس لا سکوں، کل تمہارا پہلا دن ہے کالج میں۔ نظریں ٹی وی پر جمائے وہ سنجیدگی سے بولا۔ کون سی رسید؟ فلم دیکھتے وہ دھیرے سے بولی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم نے وہ ادھر ادھر کر دی۔ آئیبرو چڑھاتے حدیث نے اسے دیکھا جو منہ کھولے پوری طرح ٹی وی دیکھنے میں غرق تھی۔ پڑی ہوگی کہیں، یہی دیکھ لیں، کوئی انداز میں کہتی وہ فلم میں چلتے سین کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی جس میں لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا تھا اور لڑکی شرماتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ اپنا کبھی مجھے ایسی انگوٹھی نہیں پہنائی، کیسے شوہر ہیں آپ؟ اداس چہرہ لیے وہ حدیث کو دیکھنے لگی۔ کیسے؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا تو آنکھیں پھٹی تھی، پھر لبوں پر جاندار مسکراہٹ دوڑائی۔ مطلب تم چاہتی ہو میں تمہیں پرپوز کروں؟ اس کے اترے چہرے کو دیکھ کر وہ شرح لہجے میں بولا تو اس نے جھٹک سے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں چاہیے، کیوں نہیں؟ چمکتی آنکھوں سے کہتی وہ اس کی طرف کھسکی۔ تم کم گو تو نہیں کر دو گی نا؟ پھر سنبھال کر رکھنی پڑے گی۔ اس کے نرم ہاتھ پر اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتا پیار سے بولا۔ اس نے زور سے شور اس بات میں سہلایا۔ ٹھیک ہے، پرسوں تمہاری برتھ ڈے ہے نا، سب تمہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے گالوں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلاتا مخمور لہجے میں بولا اور لب دھیرے سے اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ وہ ساکت ہوتی عدیت کو دیکھنے لگی۔ گال دہک اٹھے، گالوں پر ہلکی سی لالی چھائی تھی۔ کیا ہوا؟ تجسس اس کے چہرے کے رنگ دیکھ کر نرمی سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، میں جاؤں؟ نظریں جھکاتی وہ دھیمے لہجے میں بولتی لب کاٹنے لگی۔ حدیث نے وہ دلچسپ منظر اپنے دل میں اتارا جس سے دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ بیٹھ جاؤ کچھ دیر۔ اس کے کیچر میں قید بال ایک جھٹکے سے کھولتا اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں جذباتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جس سے پریسا کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کا دل کیا یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ کیا ہوا ہے؟ ویسے تو زبان کافی چلتی ہے تمہاری۔ شریر نظریں اس پر گاڑے حدیث نے لب دبائے جو اب روحان سی ہو رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نم لہجے میں بولتی وہ اب تقریباً رونے لگی تھی۔ کیا کرو، صرف دیکھ ہی تو رہا ہوں، تو اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے گھمبیر لہجے میں بولا۔ میں تو نہیں رو رہی، میں جا رہی ہوں کمرے میں۔ اچانک اسے دھکا دے کر وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی، دروازہ بند کر کے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ سوچ کر اس کے جسم میں عجیب سی لہریں دوڑ رہی تھی، گال بھی تپ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے گال چھوئے، اسے لگا گالوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ وہ بھاگتی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اس کا چہرہ سرخ گلاب کی طرح کھل رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے گالوں پر نرمی سے حرکت کرنے لگا۔ میں اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہوں؟ بڑبڑاتی ہوئی وہ شرمائی اور بھاگتی ہوئی کمبل میں چھپ گئی۔
دل میں میٹھا سا درد جاگا تھا. اسے پتہ نہیں تھا اس میٹھے سے درد کو پیار کی شروعات کہتے ہیں. کمرے میں تیار ہوتے حدید کو بے ساختہ پریسا کا کل رات والا روپ یاد آیا. لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ چھائی تھی. تمہیں تو میں اپنے رنگ میں رنگ کر دکھاؤں گا مسز پریسا حیدر. خود سے بولتا وہ کمرے سے باہر نکلا. نظر پریسا کے کمرے پر گئی. نظریں پھیرتا وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا. پری کا آئی نہیں ابھی تک. سنم آپا نے نفی میں سر ہلایا. اس نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ کر پری کا انتظار کیا جو لہراتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی. سنہری بال کھلے چھوڑ دیے تھے. حدید کے دل نے ایک بیٹ مس کی. سنہری بال کھلے چھوڑ دیے تھے. حدید کے دل نے ایک بیٹ مس کی. وہ ہاتھ لبوں پر رکھتا اسے ہی دیکھ رہا تھا. پریسا کی نظریں اس پر پڑی تو وہ کرہن کھا کر وہیں رک گئی. حدید کی نظریں اسے قد میں گڑھتی محسوس ہو رہی تھی. وہ سہمی تھی. السلام علیکم. پہلی بار اس کا لہجہ لڑکھڑاتے دیکھ کر سنم آپا حیرت زدہ ہوئی تھی. آؤ بیٹھو. وہاں کیوں کھڑی ہو؟ تم تو ایسے دیکھ رہی ہو جیسے یہاں کوئی بھوت بیٹھا ہو. سٹپٹاتی وہ جلدی سے اپنی جگہ پر بیٹھی. رات نیند تو اچھی طرح آئی تھی نا؟ مسکراہٹ دباتا پریسا کا ہاتھ پکڑ کر بظاہر سنجیدگی سے بول رہا تھا لیکن آنکھوں میں شرارت واضح ناچ رہی تھی. پہلے نہیں آ رہی تھی پھر آ گئی تھی. بال کان کے پیچھے اڑستی وہ مدھم لہجے میں منمنائی. اسے اپنا ہاتھ حدید کے ہاتھ پہ بھلا لگ رہا تھا. گال گلابی ہو گئے تھے. گڈ. اب ناشتہ کرو پھر کالج کے لیے تیار ہو جاؤ. لب نرمی سے اس کے ہاتھ پر رکھتا وہ محبت سے بولا تو پریسا اسے دیکھ کر مسکرائی اور ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی. دل میں تتلیاں سی اڑنے لگی تھیں. تیار ہوتی وہ کالج کے لیے نکلی. پیسے ہیں نا؟ اگر نہ ہو تو میں دے دیتا ہوں. اسے جلدی میں اترتے دیکھ کر وہ نرمی سے پوچھنے لگا. دے دے. اور میرے لیے آتے ہوئے چاکلیٹ یاد ہے؟ آنکھیں گھما کر کہتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی. ابھی بڑی بہادر بن رہی تھی صبح. کیا ہو گیا تھا؟ اس کا دوپٹہ سر پر درست کرتے آنکھ ونک کرتے بولا تو وہ لب کاٹنے لگی. ٹھیک ہے. ہاتھ چھڑواتی وہ گاڑی سے اتر گئی. حدید کا قہقہہ بے ساختہ تھا. دن تیزی سے گزر رہے تھے. پریسا اب اپنی شرارتیں کافی حد تک کم کر چکی تھی. اب وہ خود کو سجاتی تھی تاکہ حدید اسے دیکھے اور اس کی تعریف کرے. اسے یہ سب اچھا لگتا تھا. آپا یہ سب تیاریاں کیوں؟ آپ کس کا کھانا پیک کر رہی ہیں؟ سیڑھیاں اترتی وہ لانچ میں حدید کو ڈھونڈنے لگی جو کہیں تھا ہی نہیں. تم لوگ گھر جا رہے ہو نا تبھی. ان کی بات پر سر پر بم کی طرح گری. لیکن کیوں؟ مجھے نہیں جانا آپا. وہ جھنجھلاہٹ سے کہتی صوفے پر بیٹھ گئی. کیوں نہیں جانا؟ تمہارے بغیر شادی کیسے ہوگی بھلا؟ آپا نے مصروف سے انداز میں کہا. پریسا کی آنکھیں پھیلی. کس کی شادی ہے؟ مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ سب کتنے گندے ہیں. سیڑھیوں اترتا حدید مسکرایا تھا. پریسا نے جلدی سے اپنا منہ ٹھیک کیا اور ایک ادا سے مسکراتی اس کی طرف مڑی. ہائے. یہ ادائیں دیکھا کر مارو گی کیا ہمیں؟ حدید نے اس کی تیاری پر چوٹ کی تو وہ بے اختیار کھلکھلا دی. گھر جا رہے؟ ہماری شادی ہے محترمہ. پریسا کے چہرے پر حیا کی لالی بکھری تھی. مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں. ناراضگی سے منہ پھلائے وہ صوفے پر بیٹھ گئی. اب منہ نہ بناؤ چلو اب ورنہ ہم اپنی ہی شادی پر دیر سے پہنچیں گے. کہتے ساتھ ہی حدید کا خوبصورت سا قہقہہ فضا میں گونجا. ٹھیک ہے پھر آپ مجھے پھر وہ رنگ بھی پہنائیں گی. یاد ہے نا برتھ ڈے کو؟ تو جانے کتنے مہینے گزر گئے ہیں. اس کے ماتھے پر لب رکھتے حدید اس کے گرد بازو باندھتے اور اپنے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھا. آپا آپ بھی چلے نا. یہاں اکیلی کیا کریں گی؟ ونڈو سے منہ نکالتی وہ خفگی سے بولی. وہ مسکرائی تھی. ابھی نہیں آ سکتی لیکن شادی کے دن ضرور آؤں گی. پری ہونٹ لٹکاتی بیٹھ گئی. حدید نے اسے دیکھ کر سر نفی میں ہلایا تھا. نام کی وہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ چکی تھی. ابھی ویسے ہی بات بات پر منہ بنانے والی. گاڑی گھر کے بڑے سے کار پورچ میں داخل ہوئی تو پریسا کی زبان پھر سے کھلی تھی جو پورے راستے بند تھی. کہہ دینا سب کو مجھے بلا وجہ نہ ڈانٹے. ڈانٹ کھانے کے لیے نہیں آئی یہاں میں. آنکھیں بڑی کرتی وہ حکم سنا رہی تھی. حدید نے اس کے انداز پر آبرو چڑھائے. کچھ نہیں کہتا کوئی. چلو آؤ. سر نفی میں ہلاتا وہ گاڑی سے اترا. پریسا بھی اس کے پیچھے لپکی. اندر تو اتنی پیاری سجاوٹ کی گئی تھی کہ پریسا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا. یہ سب بہت خوبصورت ہے.
حدید سب سے مل رہا تھا جبکہ پری تو ہر چیز کو منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہے ہماری جان؟ اتنی دن بعد بھی نہیں کی نہ اپنی شکل دکھائی۔ سب کے شکوے پر اس نے منہ بنایا تھا۔ آپ لوگوں نے ہی گھر سے نکالا تھا تو میں بات کیوں کروں؟ آج بھی صرف حدید کی وجہ سے آئی ہوں، پوچھ لیں۔ حدید کا بازو پکڑ کر رخ پھیر گئی، صرف ناراضگی کا اظہار کیا۔ یا اللہ، یہ لڑکی اب تک بڑی نہیں ہوئی۔ بیٹا ایسا نہیں کہتے، ہم نے تو تمہارے بھلے کے لیے بھیجا تھا، اس کی ماں نے نرمی سے کہا، جبکہ سب اپنی ہنسی دبا رہے تھے۔ ایسا کون سا بھلا ہے جو یہاں نہیں ہو سکتا تھا؟ اپنی ماں کے زبردستی گلے لگنے پر وہ بھی ان کے گرد بازو باندھی روحان سے ہوئی۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اس کے آنسو پوچھتے سب مسکرا دیے۔ اس میں تبدیلی تو آئی تھی، اور یہ تبدیلی کافی اچھی تھی۔ ان کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی، دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر پہلے رخصتی ہوئی تھی تو پریسا کو حدید کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ ادھر سے ادھر ٹہلتی پری کب سے حدید کا ہی انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ بھی بھول گئے مجھے، خود محترم آئی نہیں اور مجھے یہاں بٹھا دیا، میں کب سے… رونی شکل لیے وہ اپنا گھونگھٹ پلٹنے لگی۔ ارے ارے کیا کر رہی ہو؟ حدید اچانک کمرے میں داخل ہوا تو پریسا کو دیکھتے بے ساختہ کہے اٹھا، اتنی لیٹ کون آتا ہے؟ میں اتنا تھک گئی ہوں چل چل کر۔ کمر پر ہاتھ رکھتے وہ لڑاکا عورت لگ رہی تھی اس وقت۔ سوری۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر وہ پریسا کو بیڈ تک لایا۔ اب ایسے منہ نہ بناؤ۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں منہ بنا رہی ہوں؟ حدید کے لبوں پر شریر مسکراہٹ ابھری۔ مجھے تو تمہارے بارے میں سب پتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے ہوتا ہے، تمہارا کس بات پر منہ بنتا ہے۔ اس کا گھونگھٹ پلٹ کر لب پوری شدت اس کی روشن پیشانی پر رکھے تو وہ شرماتی سی پلکیں جھکا گئی۔ آپ نے مجھے ابھی بھی وہ رنگ نہیں پہنائی۔ اس کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی، اس کا ذہن جیسے اس بات پر زور دہراتا تھا۔ حدید کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا میری جان، فرمائش کرے اور میں پوری نہ کروں۔ نرمی سے بولتا وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور ہاتھوں میں مخملی سے ڈبہ پکڑی ہوئی تھا۔ اس نے وہ انگوٹھی پریسا کی نازک مومی ہاتھوں میں پہنا دی۔ پری کے چہرے کا گال گہرا ہو گیا تھا، وہ ہاتھ لبوں پر جما گئی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے حدید نے محبت سے استفسار کیا۔ وہ نم آنکھیں لیے اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھی اور بازو اس کے گرد باندھ دیے۔ یو آر دی بیسٹ، مسکرا کر کہتی وہ آنکھیں موند گئی۔ اٹھو شاباش، تھک جاؤ گی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ پیار سے بولا۔ وہ سر ہلاتی بیڈ پر بیٹھی۔ اب میں آپ کو ساری زندگی تنگ کر سکتی ہوں، آپ مجھے کچھ کہیں گے بھی نہیں۔ اس کی گود میں سر رکھتی وہ سوتی بنی۔ اگر تنگ کرو گی تو پھر ڈانٹ بھی کھانی پڑے گی۔ اس کی ناک دباتا وہ مصنوعی گھوری سے گھورتا اسے گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ اس کے گھورنے پر وہ ہونٹ لٹکاتی رونے والی ہوئی تھی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا اپنی پیاری سی زندگی کے ساتھ، میں کیوٹ سی پری۔ اس کے قریب ہو کر اسے خود سے لگاتا موڈ بدل کر محبت سے بولا۔ پریسا نے منہ بسوڑا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا مجھے پھر سے ڈانٹیں گے۔ وہ گہرا سانس بھر کر اس کے حصار میں پرسکون ہو کر بولی۔ اس کے مہندی سے بھرے سرد ہاتھوں کو تھام کر مہندی کی خوشبو سونگھتا وہ نرم نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو آنکھیں ٹپٹپاتی معصومیت سے اسے ہی دیکھنے لگی تھی۔ مہندی تو بڑی پیاری لگائی ہے۔ حدید نے دل کھول کر تعریف کی۔ ہاں ہاں، میں نے نہیں لگائی، پارلر والی نے لگائی ہے۔ منہ پر ہاتھ رکھتی وہ ہنسی تھی۔ ہاتھ تو تمہارے ہیں نا، ہاتھ پیارے ہو تو مہندی خوبصورت لگتی ہے۔ اس کی تعریف پر پریسا کا چہرہ جگمگایا تھا۔ آپ بہت اچھے، تعریف کریں، بالکل بھی کنجوسی نہیں کرتے۔ اس کے کندھے پر سر رکھتی نرمی سے مسکرائی۔ اچھا، اتنا اچھا لگتا ہوں؟ وہ خمار زدہ لہجے میں بولتا پریسا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ لب دلکشی سے مسکرائے تھے۔ ہم گھومنے جائیں گے نا؟ وہ نئی فرمائش لے آئی تھی۔ حدید نے گہری سانس بھری، یہ وقت تھا بھلا یہ سب پوچھنے کا۔ حدید نے ضبط سے لب بھیج لیے۔ صبح اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ اسے نرمی سے سمجھاتا بات ختم کر گیا۔ وہ جانتا تھا ابھی سارا پلان بنانا بیٹھ جائے گی، لیکن میری دوست کہی تھی کہ آج کی رات جو منوانا منوا لو، آج کی رات آپ سب مانیں گے۔ وہ اپنی دوست کی پڑھائی پٹی پر سمجھداری سے حدید کو بھی بتا گئی۔ پہلی بات تو اپنی ان دوستوں سے دور رہو، میں تمہاری ہر بات پر ہر وقت مان سکتا ہوں، اس کے لیے آج کی رات فرمائشی لسٹ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری زندگی کا سکون ہو، میں ساری زندگی تمہاری فرمائشیں پوری کروں گا۔ اس کا سر سہلاتا وہ محبت سے بولا۔ ہم جائیں گے یا نہیں؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ تمہیں اب نیند نہیں آ رہی؟ حدید نے آبرو چڑھا کر اسے جتایا۔ وہ جلدی سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ آ رہی ہے نیند، لیکن پہلے مجھے یہ سب چینج کرنا ہے۔ منمنا کر جواب دے دیا۔
کہیں وہ پھر سے نہ بگڑ جائے۔ اس کے مزاج کا کچھ پتہ بھی تو نہیں چلتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی اجازت ملتے ہی وہ تیزی سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ باہر آئی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ چلتی ہوئی حدید کے پاس لیٹی اور سر اس کے کندھے پر رکھ گئی۔ حدید کی آنکھ کھلی تو پریسا اس سے پہلے جا کر باہر جا چکی تھی۔ یہ صرف اس کا خیال تھا۔ اس نے موبائل پر وقت دیکھا، 8 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ واش روم کا دروازہ کھول کر پریسا فریش سی باہر نکلی۔ سبز رنگ کا خوبصورت بھائی لباس آنکھوں کے رنگ میچ ہو رہا تھا، جبکہ لباس نازک وجود پر ایسے جچ رہا تھا جیسے اس کے لیے ہی بنا ہو۔ اس کے بال اب کمر تک جاتے تھے، جو حدید کی فرمائش پر لمبے رکھے گئے تھے۔ نم بالوں کی برش کرتی حدید کے دل میں ہلچل مچا پیدا کر گئی تھی۔ اٹھ کر اس کے پاس پہنچا تو پریسا چمکتی آنکھوں سے اس کی طرف مڑی اور نرمی سے بولی، میں پیاری لگ رہی ہوں نا؟ حدید کے انابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ مطلب محترمہ کو تعریف کروانی ہے۔ اس نے جھٹ سے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں تو آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کو تنگ کروں، شرارت کروں تو میری اچھی سی تعریف کریں، بالکل ایسے ہی جیسے فلم میں ہیرو ہیروئن کرتا ہے۔ آپ اتنی فلمیں دیکھتے ہیں لیکن آپ کو ابھی تک یہ نہیں آیا کہ بیوی کو کیسے خوش کرتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے سمجھداری دکھا رہی تھی۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ خوش بچ جائے گی۔ آپ کے شوہر محترم کو بہت کچھ آتا ہے لیکن پھر آپ جناب منہ بنا لیتی ہیں۔ اس کی کمر پر بازو لپیٹتا وہ دل فریبی سے بولا، چلو اب مجھے مارننگ وش کرو جلدی، پھر ایک سرپرائز ہے۔ اس کے نام والوں کو چھوتا وہ اسے وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ۔ وہ فرمر برداری سے فوراً برش رکھ کر ایسے بولی جیسے ابھی اٹھی ہو۔ باہر مت جانا ابھی، یہ کھٹے جائیں گے۔ حدید نے اسے نرمی سے ہدایت دی اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا فریش ہونے چلا گیا۔ وہ سر ہلاتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حدید جب باہر آئے تو پری کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر دل سے مسکرایا۔ کچھ تو تیار ہو جاؤ، کیا تم میک اپ نہیں پسند؟ اس کے سوال پر کڑوا منہ بناتی پری کو دیکھ کر وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا، نہیں بالکل نہیں، کل ہی میں نے بہت مشکل سے کروایا تھا۔ کل حوالہ دیتی وہ صاف گوئی سے بولی، یہ تو اور بھی اچھا ہے، میرا خرچہ کم ہوگا مطلب۔ شوقی سے کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل پر لایا اور اسے کرسی پر بٹھاتا خود لپسٹک دیکھنے لگا، کون سی لگائے؟ یہ پیاری لگتی ہے تم پر۔ ہلکا گلابی لپ گلاس دیکھ کر اس نے سر اس بات میں ہلایا، آپ لگائیں گے؟ آنکھیں ٹپٹپاتی معصومیت سے پوچھنے لگی، بالکل۔ محبت سے کہتا وہ اس چھوٹے سے لبوں پر لپ گلاس لگانے لگا۔ پریسا کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ حدید اس قدر نرم مزاج اور پیارا بندہ ہوگا۔ اب وہ اس کی ہر بات مانتا تھا۔ وہ حیران تھی کوئی لمس اتنا سکون کیسے دے سکتا ہے، کوئی انسان اتنا ضروری کیسے ہو جاتا ہے، وہ بھی کچھ وقت میں۔ وہ دونوں جب نیچے آئے تو 10 بج چکے تھے۔ اس کے ساتھ حدید بھی اب لاپرواہ بنتا جا رہا تھا۔ سب نے ان کی خوب بلائی لی کیونکہ دونوں نظر لگ جانے کی حد تک پیارے ہی لگ رہے تھے۔